یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ غوث اعظم باہر بچوں کے ساتھ میں تھے، ان کے والد کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے رونے لگی۔ غوث اعظم کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں، اے عورت تیرے رونے کا مطلب کیا ہے؟ اے عورت تیرے رونے کا مقصد کیا ہے؟ اے عورت تیرے رونے کا ما حصل کیا ہے؟ اے عورت تیرے رونے کا حاصل کلام کیا ہے؟ اے عورت تیرے رونے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اے عورت تو میری بارگاہ میں آ کر کے رو کیوں رہی ہے؟ اس عورت نے کہا حضور میری 6 لڑکیاں ہیں اور میں اب بھی حاملہ ہوں، میں پیٹ سے ہوں۔ حضور میرے شوہر نے یہ شرط رکھی ہے، میرے شوہر نے مجھ پہ یہ شرط لاگو کی ہے کہ اگر اب کی لڑکی پیدا ہوئی تو تیرے ہاتھ پیر توڑ کر کے گھر سے باہر نکال دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا۔ حضور میرے شوہر نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اب کی لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ حضور یہ تو اللہ کی شان و قدرت ہے، رب جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہب من یشاء اناسا و یہب من یشاء ذکورا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ تو میرے رب کے دست قدرت میں ہے، رب جسے چاہے لڑکا دے، رب جسے چاہے لڑکی دے۔ حضور اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میرا شوہر بہت ظالم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی لڑکی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ حضور صرف آپ اتنا بتا دیجئے میرے پیٹ میں جو قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ حضور غوث اعظم کے والد اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، فرماتے ہیں تھوڑا صبر کر۔ دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، مگر جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، اللہ کے ولیوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے والد نے آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتایا اے عورت جو تیرے پیٹ میں بچہ پروان چل رہا ہے، اے عورت وہ لڑکی ہے، جا اپنے گھر پہ جا۔ عورت نے جب اتنا سنا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، دروازے پر آئی، عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا بچپنے کا زمانہ تھا، دیکھا کہ عورت غوث اعظم کے والد کی بارگاہ سے رو کر کے جا رہی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے عورت تو اس بارگاہ میں آئی ہے، ارے تجھے پتہ نہیں ہے تو کون سی بارگاہ میں آئی ہے؟ ارے یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں روتا ہوا آتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، جہاں انقص آتا ہے تو اکمل بنا دیا جاتا ہے، جہاں ناقص آتا ہے تو کامل بنا دیا جاتا ہے، جہاں رہزن آتا ہے تو رہبر بنا دیا جاتا ہے، جہاں چور آتا ہے تو ولی بنا دیا جاتا ہے۔ اے عورت تیرے رونے کا مطلب کیا ہے؟ اے عورت تو رو کیوں رہی ہے؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، عورت نے پہلے سمجھا کہ یہ بچے ہیں لیکن بچے کو کیا بتایا جائے، لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو بچے سے غوث اعظم سے وہ عورت کہتی ہے اے بیٹا تمہیں کیا بتاؤں، میرے شوہر نے مجھے یہ شرط رکھی ہے، مجھ سے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اب کی لڑکی ہوئی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ کہا تو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کہا یہ پوچھنے آئی تھی کہ میرے شکم میں جو بچہ پروان چل رہا ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ کہا کیا بتایا؟ کہا یہ بتایا کہ لڑکی ہے۔ حضرات گرامی غوث اعظم کہتے ہیں اے عورت پریشان مت ہو، اب جو ڈاکٹر جس مرض کو پہچان لیتا ہے تو اس کی دوا بھی جانتا ہے، اگر بخار ہے تو بخار کی دوا بھی جانتا ہے، اگر کسی کے سر میں درد ہے تو سر کے درد کی ٹیبلیٹ بھی جانتا ہے، اگر کسی کے پیر میں درد ہے تو پیر کے درد کی بھی ٹیبلیٹ جانتا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں اے عورت تجھے پتہ نہیں ہے اگر کوئی حکیم، اگر کوئی ڈاکٹر، اگر کوئی طبیب جب مرض پہچان لیتا ہے تو اس کی دوا بھی جانتا ہے۔ کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ کہنا چاہتا ہوں تو جا اور جا کر کے کہنا کہ جب حکیم جب طبیب مرض پہچان لیتا ہے تو اس کی دوا بھی جانتا ہے۔ اب آپ نے یہ تو پہچان لیا ہے کہ لڑکی ہے، اب اس کو لڑکا بھی آپ ہی بنائیے۔ عورت خود ہنستی ہوئی آئی، آ کر کے غوث اعظم کے والد نے دیکھا، کہا اے عورت ابھی تو گئی تھی، کیا بات ہے اندر کیسے آ گئی؟ کہا حضور جب آپ نے مرض پہچان لیا ہے، جب آپ نے مرض کی شناخت کر لی ہے تو آپ نے جب یہ پہچان لیا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے تو آپ اب اس کو لڑکا بنائیے۔ غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میرے یہاں کیا فیکٹری رکھی ہوئی ہے، میرے یہاں پر کیا گودام ہے جو میں تجھے دوں؟ ارے جا تیری تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ عورت دروازے پر آئی رو رہی تھی، غوث اعظم نے پھر اندر کر دیا، کہا جا۔ غوث اعظم نے جب اندر کیا عورت پھر اندر آئی، کہا ارے عورت جاتی کیوں نہیں؟ عورت نے کہا یہ مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں۔ غوث اعظم کے والد کہتے ہیں کون ہے جو تجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے؟ اس عورت نے چھوٹے سے تھے ہاتھ پکڑ کر کے غوث اعظم کو سامنے کر دیا، کہا یہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں۔
غوث आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े हुए हैं। गौस आजम के वालिद कहते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर क्या बात है, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? कहा हुजूर जब आपने ये पहचान लिया है कि इसके शिकम में लड़की है, ये आपने कैसे पहचाना है? तो गौस आजम के वालिद कहते हैं, मैंने लौहे महफूज में देख करके पहचाना है। तो गौस आजम फरमाते हैं, ए मेरे वालिद मोहतरम, जब आपको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, इतनी सलाहियत दी है, इतनी क्षमता दी है, इतना पावर दिया है, इतनी शक्ति दी है कि आप लौहे महफूज देख सकते हैं, तो अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है कि उसमें कुछ लिख भी सकते हैं। गौस आजम के वालिद ने जब इतना सुना तो गौस आजम के वालिद कहते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर, इसका इख्तियार मैं तुझे दे रहा हूँ, इसकी सलाहियत मैं तुझे दे रहा हूँ। गौस आजम के वालिद कहते हैं, बेटा इसका पावर मैं तुझे दे रहा हूँ। तो गौस आजम फरमाते हैं, ए औरत सुन ले, जो तेरे पेट में बच्चा है उसे तो मैंने लड़का कर ही दिया है, जो घर पे 6 लड़कियां छोड़ करके आई है मैंने उन्हें भी लड़का बना दिया है। वो औरत घर पे जाती है, समझ रही थी कि बच्चे हैं, लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची थी, जब लड़की को आवाज दी थी, जब लड़की को आवाज दे करके पुकारा था, लड़की ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद कहती है, ए बेटी, ए बहने, दरवाजा खोलने के बाद कहती है, ए मेरी माँ, तुमने हमें लड़की का नाम लेकर के पुकारा है, लेकिन आज के बाद हमें लड़की मत कहना, क्योंकि हम 6 के 6 लड़का बन चुके हैं। ये मेरे गौस आजम की शान है, ये मेरे गौस आजम का पावर है, ये मेरे गौस आजम की सलाहियत है, ये मेरे गौस आजम की ताकत का आलम है। अरे जब गौस आजम की ताकत का ये आलम है कि लड़की को लड़का बना सकते हैं, तो मदीने वाले आका की ताकत का आलम क्या होगा, मदीने वाले आका के पावर का आलम क्या होगा।